میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ میں اس مبارک دن کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ان تمام شہداء کرام جنہوں نے اس وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، ان کو اپنی جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایک میسج بھی دینا چاہوں گا کہ کیا، بلکہ میرا یہ کویسچن ہے آپ لوگوں سے کہ کیا آج ہم لوگ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جس کے لیے ہماری ماں بہنوں نے اپنی عزتوں کو پامال کیا، جس کے لیے ہمارے بچوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے؟ کیا آج ہم لوگ اس مقصد پر پورا اتر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ اس ملک کے اندر، اس آزاد وطن کے اندر اپنے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں، جس کے لیے یہ ملک جو ہے بنایا گیا تھا۔ اور ہم لوگوں کو اس ملک بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اپنی مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ کیا آج ہمارے ملک کے اندر یہ تمام چیزیں جس کے لیے اس وطن عزیز کو بنایا گیا تھا اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم لوگوں کو آزادی ہے؟ کیا جو اسلام آباد کے اندر مساجد کو شہید کیا گیا، کیا یہ ہمارے آزادی کے زمرے کے اندر آتا ہے؟ اگر ہمارے ملک کے اندر یہ سب سے بری چیز ہے کہ جب کسی چیز کو بنایا جاتا ہے اس وقت ہمارے ادارے سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے اداروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ناجائز جگہ پہ بننے جا رہی ہے، اس وقت ہمارے اداروں کو اس چیز کو بننے سے روکنا چاہیے کہ یہاں اس وقت ان کو بنانے دیا جائے اور بعد میں اپنا آ کے جو ہے وہ کہہ دیا جائے کہ یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، اور اس مسجد کو، اس گھر کو یا اس جگہ کو گرا دیا جائے۔ کیا یہ آزادی جو ہے ہم لوگوں نے اس مقصد کے لیے حاصل کی تھی؟ اس کے علاوہ ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے اس مبارک موقع پہ کہ ہم لوگوں کو اپنے قرآن اور اپنے انبیاء اکرام اور ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے، اور ہم لوگ یہ عہد کریں کہ آج کے دن ہم لوگوں کو یہ عہد ہونا چاہیے اور ہم لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو 100% اس کے اوپر ہم لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ فوکس کریں کہ ہم لوگوں نے دو نمبری نہیں کرنی، ہم لوگوں نے رشوت نہیں لینی، ہم لوگوں نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بسر کرنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور ہم سب کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔